हेलो एंड वेलकम टू MITV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हमारा ये शो लंदन स्टूडियो से लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। पूरे यूरोप में देखा जा रहा है, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स यूनाइटेड किंगडम। नाजरीन, परसों हमने अपने शो में आपको एक वीडियो दिखाया था बलूचिस्तान के हवाले से और बताया था कि बलूचिस्तान से बलोच यकजहती कमेटी जो जबरी लापता बलोचों के तलाश में उन्होंने मुसलसल कैंपेन की है और पिछले 12 साल से डेली जो है वो वॉइस फॉर मिसिंग पर्संस, बलोच मिसिंग पर्संस का कैंप क्वेटा में लगा हुआ है, डेली भूख हड़ताली कैंप। तो ये बलोच यकजहती कमेटी ने जो है लॉन्ग मार्च किया है इस्लामाबाद की तरफ और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन कल इनको इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोक दिया गया। ये प्रेस क्लब जाके प्रोटेस्ट करना चाहते थे, इनको वहां जाने से रोक दिया गया और काफी देर मुज़ाकरात के बाद जब इनको नहीं इजाजत मिली इस्लामाबाद में दाखिल होने की, तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उनमें 80 साल की बुजुर्ग खातून भी थी और बच्चे भी थे, औरतें भी थी। तो 200 के करीब लोग थे जिनके ऊपर वाटर कैनन के साथ जो है वो हमला किया गया, लाठीचार्ज किया गया, कई लोग जख्मी हुए और कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है, उसके बाहर जो 26 बलोच कुछ दिनों से बैठे हुए थे प्रोटेस्ट कैंप बना के, उनको भी अगवा करके एजेंसियों ने लापता कर दिया है। आज सुबह जो है वो महारंग बलोच, डॉक्टर महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जो गिरफ्तारी है बड़ी मायने खेज है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान किसी कीमत पर भी बलोचों के मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं है। और महारंग बलोच का मैं ये बता दूं, ये डॉक्टर हैं, बड़ी यंग खातून हैं। इनके वालिद को जबरी तौर पर लापता किया गया था। उसके कुछ साल बाद उनकी मसख शुदा लाश मिली थी। चंद साल पहले इनके इकलौते भाई को भी जो है वो अगवा करके तो एजेंसियों ने जबरी लापता कर दिया है, तो उनका कुछ पता नहीं है। तो एक वीडियो है जिसमें यह देख लें कि कैसे उनको गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद के बाहर, और उसके बाद हम फिर POJ और गिलगित बल्तिस्तान की खबरों की तरफ चलेंगे। लेकिन पहले महारंग बलोच की गिरफ्तारी की ये वीडियो देख। ये हालात चल रहे हैं और इस गिरफ्तारी का जो इतला है वो पूरे बलूचिस्तान और सिंध में जंगल में आग की तरह फैल गई है, और जिसके बाद कई मकामात पर जो है वो बलूचिस्तान में सड़कें ब्लॉक कर दी हैं और बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से कॉल दी गई है कल मुकम्मल हड़ताल होगी बलूचिस्तान में और शटर डाउन होंगे कल, और एहतजाज जारी रहेगा। और कई मकामात पर जो है वो सड़कें ब्लॉक कर दी हैं बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान ने। नाजरीन, पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 31 अगस्त से बिजली के बिल्लात के खिलाफ उनके ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं और जो बिजली की कीमत बढ़ाई गई है उसके खिलाफ एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट जारी है और उसमें अवामी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उसको लीड कर रही है। और उनका मेन जो प्रोटेस्ट का तरीका है वो ये है कि बिजली के बिल जमा ना कराए जाए। पिछले 5 महीनों से बिजली के बिल जो है वो जमा नहीं करवा रहे लोग, और तकरीबन महीने का 3 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है इससे आजाद कश्मीर सो कॉल्ड जो है गवर्नमेंट उसको। लेकिन कल जो है वो डेडलाइन थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कि मुतालबात को मंजूर किया जाए, लेकिन आज जो है वो पूरे POJ में मुजाहरे होने थे। लेकिन कल इस्लामाबाद में सरकार के साथ इन्होंने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने एक बयान जारी किया, वीडियो बयान जारी किया। मैं चाहता हूं पहले आप वो वीडियो बयान देख लें, उसके बाद फिर मैं उस पर बात करूंगा। देखिए ये अवामी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों का बयान।
الرحیم آج مورخہ 20 دسمبر 2023 جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پر حکومت کو 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی، جس کے اندر حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بجلی کی پیداواری لاگت اور دیگر امور کو یکسو کرنے کے لیے 14 روز کا حتمی وقت مانگا، جس پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کی طرف سے تحریری معاہدے کے بعد 14 روز کی مزید مہلت دیتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ نمبر 21 دسمبر کو بجلی بلات نظر آتش نہیں کیے جائیں گے، تاہم آزاد کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پرامن احتجاجی ریلیاں، احتجاجی مظاہرے اور اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ حکومت کا 14 دن کا وقت 3 جنوری 2024 کو پورا ہوگا، لہذا کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 3 جنوری کے بجائے حکومت کو مزید 5 دن کا وقت دیتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس دوران بھی حکومت کی طرف سے معاملات یکسو نہ ہوئے تو 8 جنوری 2024 کو پورے آزاد کشمیر میں نہ صرف بجلی بلات نظر آتش کیے جائیں گے بلکہ آئندہ کے سخت گیر لائے عمل کا اعلان بھی اسی روز کیا جائے گا۔ نمبر 3، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوام الناس سے اپیل کرتی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھریں اور ماہ دسمبر کے بجلی بلات کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہوئے بجلی بلات دھرنوں میں جمع کروائیں۔ نمبر 4، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوام الناس کے وسیع تر تعاون اور ان کی بے پناہ حمایت، اعتماد اور قربانی پر عوام الناس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یقین دلاتی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک ناقابل مسالت جدوجہد جاری رکھی جائے۔ ناقابل مصالحت جدوجہد جاری رکھی جائے گی، لیکن مصالحت تو کی نا کہ آپ کو انہوں نے آپ کا تحریک کا جو مومنٹم تھا وہ توڑنے میں کسی نہ کسی حد تک تو وہ کامیاب ہوئے کہ انہوں نے 14 دن کا، آپ نے 5 دن اور ملا کے 19 دن تک آپ نے موومنٹ جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا۔ تو وہ ایک جو مومنٹم بن رہا تھا وہ مومنٹم توڑنے میں پاکستان کی ریاست اس وقت کامیاب ہو گئی۔ ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب عوامی تنظیموں کے احتجاج اور مزاحمت کے بعد ان کو مذاکرات کے لیے لایا جاتا ہے تو وقت کیوں مانگا جاتا ہے؟ ناظرین، وقت اس لیے مانگا جاتا ہے تاکہ ان تحریکوں کو سست روی کا شکار کیا جائے، اور ایک دفعہ وہ سست روی کا شکار ہو جائے تو پھر ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اور جب یہ میٹنگ کر رہے تھے اسلام آباد میں، اس وقت جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی، پاکستان نے بجلی کی فی یونٹ قیمت 1 روپیہ 15 پیسے بڑھا دی۔ یعنی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں کہ یہ بجلی کے بلوں پر ٹیکسز اور اس کی قیمتوں کو کم کرنے کا جو مسئلہ ہے ہمیں ٹائم دیں، ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسی دن اسی وقت انہوں نے در پردہ 1 روپیہ 15 پیسے بجلی فی یونٹ بڑھا دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجلی کو کنزیوم کرتے ہیں ان پر 22 ارب 99 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا۔ آج ظاہر ہے کہ بجلی کے بل جلانے تھے مظفر آباد اسمبلی کے سامنے، وہ انہوں نے نہیں جلائے، لیکن پورے آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں نام نہاد، وہاں پہ مظاہروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایسا ہی ایک مظاہرہ آج جو ہوا ہے اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ دیکھیے۔ بجلی ہماری قبضہ تمہارا، بجلی ہماری قبضہ تمہارا، ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا، ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا، ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا، پانی ہمارا قبضہ تمہارا۔ آپ کے سامنے لوگوں کا موڈ موجود ہے، ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور، پانی ہمارا قبضہ تمہارا نامنظور۔ تو اس وقت عوام کا جو موڈ ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں وہ بہت ہی زیادہ
مزامتی اور ریولوشنری ہے۔ ناظرین، آج وہ ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی جو گلگت بلتستان میں عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان کو دی تھی آٹے کی سبسڈی ریسٹور کرنے کے لیے، 16 لاکھ بوری کا جو کوٹا ہے وہ بحال کرنے کے لیے اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے ایکسکیوز می۔ لیکن انہوں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا ہے۔ احسان علی ایڈوکیٹ جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے، انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک حکومت جو ہے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتی، حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے احسان علی ایڈوکیٹ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ سیاست کے داؤ پیچ کو جانتے ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے پاکستان سے گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، جیلوں میں بھی گئے ہیں، تو وہ انہوں نے یہ سمجھداری کا کام کیا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 20 تاریخ تک نہیں ہوگا تو 21 تاریخ سے جو ہے وہ پورے گلگت بلتستان میں مظاہرے شروع ہوں گے۔ ایک پہلے آپ یہ مظاہرے کا ویڈیو دیکھیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ یہ سبسڈی تیرے باپ بھی دے گا، تیرے باپ بھی دے گا، ہم چھین کے لیں گے۔ پونیال عوامی کمیٹی گندم سبسڈی میں کٹوتی اور قیمتوں میں اضافے کو یکدم مسترد کرتے ہیں۔ نمبر 2، پونیال عوامی کمیٹی ضلع گیزر کے تمام تحصیلوں میں جاری احتجاجی مظاہروں کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ نمبر 4، ضلع گیزر میں ایفار نامی ادارے کے توسط سے کروڑوں کے فنڈز آئے جو کہ ذمہ داران کی عدم توجہی کی وجہ سے زیادہ تر منصوبے ایک بار پھر ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ان منصوبوں سمیت دیگر تمام ترقیاتی منصوبوں میں ہونے والی کرپشن کی فوری انکوائری کی جائے۔ تمام پونیال کے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اس عوامی کمیٹی پونیال عوامی کمیٹی کو مضبوط بنائیں۔ یہاں پر آپ کا ان پٹ چاہیے، آپ کا مستقبل اس علاقے سے جڑا ہوا ہے، آپ سب کا رول چاہیے۔ یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا شو نہیں ہے، یہ کسی مذہبی سوچ کا شو نہیں ہے، یہ علاقے کے اجتماعی معاملات کو ہم لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پونیال عوامی کمیٹی نے اپنی کیبنٹ کی بھی تشکیل دی ہے، اس کیبنٹ کو ہم توسیع دینا چاہتے ہیں، اس میں اس کیبنٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم شامل کریں گے۔ اسپیشلی ہم یوتھ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس کمیٹی کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ نوجوانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کیبنٹ میں شامل ہوں اور عوامی ایکشن کمیٹی پونیال جو ہے اس کی ایکشن کمیٹی کی کیبنٹ کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج سکردو میں جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ ہوا۔ چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے ٹائم اس کا، وہ سارے تقریریں تو نہیں دکھا سکتے، لیکن نجف علی ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک لیڈر ہیں اور بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑے دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں۔ ان کی تقریر جو ہے وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اب آپ ان کی تقریر سنیے، نجف علی صاحب۔ ریاست پاکستان گلگت بلتستان کو 75 سالوں سے شناخت نہیں دے رہا ہے۔ ان کی مرضی ہے، جب ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے تو اسلام آباد سرکار کہتے ہیں گلگت بلتستان متنازع خطہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہمیں متنازع خطے کی حقوق دیا جائے تو اسلام آباد کہتے ہیں آپ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں چلو ہم مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے تو ہمیں کشمیر طرز کا الگ حکومت دیا جائے، ہمارا اپنا صدر ہو، ہمارا اپنا وزیر اعظم ہو اور ہمارا اپنا آئین ساز اسمبلی ہو، تو کہتے ہیں گلگت بلتستان پاکستان کا سر ہے، پاکستان کا دڑ ہے اور پاکستان کا جسم ہے۔ اب
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जाग चुके हैं। हमारे दोस्त कहते हैं कि आपने रियासत के खिलाफ बात नहीं करना। मैं कहता हूं जो रियासत 75 सालों से गिलगित बल्तिस्तान वालों को बिजली नहीं दे सका, हम इसके खिलाफ बात न करें तो किसके खिलाफ बात करें? जो रियासत गिलगित बल्तिस्तान में 75 सालों में एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में न लाए तो हम किसके खिलाफ बात करें? और जो रियासत गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ 20 लाख आबादी के लिए खाने का गंदम फराहम नहीं कर सकता तो हम चाइना के खिलाफ बात करें, हम सूरिया के खिलाफ बात करें, हम ईरान के खिलाफ बात करें, हम इंडिया के खिलाफ बात करें? रियासत हमारा मसला किसी हुकूमत से नहीं है। वहां काकड़ आएगा, वहां कोई और आएगा, इमरान खान आएगा, नवाज शरीफ आएगा, बिलावल आएगा। हमारा मसला रियासत से है। रियासत को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दीवार से लगाने का सिलसिला अब बंद करना चाहिए। अब बंद करना चाहिए। हम मुतालिबा करते हैं हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के यूथ जवान हमसे संभाला नहीं जाता। हम इन्हें मुतमईन नहीं कर सकते। हम कब तक कहेगा हमारे बाप दादा ने ये किया था, हम कब तक कहेगा हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी है। लोग हमसे सवाल करते हैं आपने कुर्बानी दी है तो पाकिस्तान ने आपको क्या दी है? हम करगिल रोड खोलने की बात करते हैं तो आप हम बिजली की बात करें आप हमारा आज मुतालिबा है गिलगित बल्तिस्तान का 16 लाख बोरी गंदम बहाल किया जाए। और अगर कुर्बानी ही देना है तो ये गरीब आवाम, इन्होंने 75 साल कुर्बानियां दी है। अब कुर्बानी का आगाज चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से शुरू होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब आप पोडोहार जी पे आ जाइए, वजीर आला साहब आप झिल्ली जी पे आ जाइए, गवर्नर साहब आप 1300 सीसी कार में आइए। हमारे सेक्रेटरी साहबान के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हमारे मेंबरान असेंबली नलकों के बसों में सफर करें। हम फिर जाकर हम गंदम की कीमत 10,000 भी हो जाए हम खामोश रहेंगे। आप अय्याशियां करें, आप हेलीकॉप्टर में सवारी करें, आप परचेजिंग के लिए आप खरीदो फरोख्त के लिए फॉर्च्यूनर में इस्लामाबाद जाए और हमारे पेट काटने के चक्कर में पड़े तो हम इस हुकूमत पर भी लानत भेजते हैं और इस्लामाबाद की हुकूमत पर भी लानत भेजते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पर भी लानत भेजते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत पर भी लानत भेजते हैं। जाहिर है अब मुझे इस तकरीर पर मजीद तबसरा करने की तो जरूरत नहीं है। नाज़रीन, चलते हैं रोजमर्रा की खबरों की तरफ। लेकिन बहरहाल आपको यह बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले आपको यह बताऊं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, सॉरी पेंशन नहीं मिली। जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनको 5 महीने से पेंशन नहीं मिली, उनके घरों में फाके पड़ गए। इसी तरह नाजरीन आपको बताऊं कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पे MNCH ये ख्वातीन का मैटरनिटी का हेल्थ के वर्कर्स हैं। 872 मुलाजमीन को जो है वो पिछले 6 महीने से नाजरीन तनख्वाह नहीं मिली। 6 महीने से, कैन यू बिलीव है, तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, इसके अलावा मुजफ्फराबाद में जो सिविल सेक्रेटेरिएट है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर से हम जो है वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। फाके पड़ गए घरों में, वो कह रहे हैं। पुंछ यूनिवर्सिटी में अभी भी जो उनका कैंपस है, हुटा कैंपस है, वहां पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है। आज 10 दिन हो गए उस पेन डाउन स्ट्राइक को। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू में और गिलगित में
یعنی گلگت میں 18 گھنٹے ڈیلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اسکردو میں 22 گھنٹے ڈیلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تاجر دیوالیہ ہو گئے ہیں، بینک کرپٹ ہو گئے ہیں، ٹریڈرز، دکاندار جو ہے ان کا برا حال ہو گیا ہے. اسی طرح سے گھریلو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھے اور بچے سخت سردی میں ان کو جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں، اور مجموعی طور پر ان دونوں شہروں کے لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اس بجلی نہ ہونے کی وجہ سے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ بالکل سمجھیں کہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے ان کا، بلکہ سال ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان کا یہ پورا سال ہی ضائع ہو جائے گا. اچھا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے گلگت بلتستان میں، وہ مجھے اس کی لیڈرشپ زیادہ میچور لگتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو اچھے طریقے سے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. سب سے بڑا ایشو جو انہوں نے وہاں ایڈریس کیا ہے وہ کمیونلزم کا ہے. انہوں نے پوری کوشش یہ کی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان کو یہ کوشش نہ کرنے دی جائے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے اس کو شیعہ سنی بنیادوں پر یا شیعہ اسماعیلی سنی بنیادوں پر تقسیم کر سکے. لیکن دوسری طرف پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے 30 ممبران ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ان 30 ممبران میں اب پاکستان خرید و فروخت کی کوشش کرے گا، ان کو پلاٹس کی آفر کرے گا، پیسوں کی آفر کرے گا اور لالچ دے گا تاکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل شروع کیا جا سکے. یہ ساری صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. بے شمار نوجوان جو ہے وہ بھوک سے اور افلاس سے تنگ آ کے گلگت بلتستان سے پنجاب میں آ گئے. لاہور میں ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں ناظرین، پڑھے لکھے نوجوان ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، باورچی خانوں میں کام کر رہے ہیں، اور گاڑیاں جو ہے دھو رہے ہیں، اور اس طرح سے مطلب کار واش کر رہے ہیں اور مجبور ہیں. اور اسی طرح سے جو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے نوجوان ہیں وہ ان کی کوشش ہے کسی طرح جو ہے وہ ملک سے باہر نکلا جائے. یہ ساری صورتحال، اور اس میں پس کون رہا ہے؟ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر نام نہاد کی عورتیں، کیونکہ گھر چلا رہی ہے عورت، اور عورت کو گھر آج چلانا جو ہے وہ ممکن نہیں لگ رہا. لہذا آنے والے دنوں میں میرا یہ اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ اب آزاد کشمیر سو کالڈ کی خواتین جو ہے وہ اب عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ساتھ باہر نکلیں گی. ناظرین، اب آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کو لنڈن ٹائم 6:30 بجے. اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے. جے بھارت، جے جموں کشمیر.